إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ خود اپنی بابت کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت کی بابت ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک۔ بڑی بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا بھی وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، جانچے، پرکھے تولے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی اتباع، پیروی، فرما برداری ہم پر لازم و ملزوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے، نموذج ہے، آئیڈیل ہے، کہ جس کے نقش قدم پر تم چلو، کہ جس کی سیرت کو تم اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو، کہ جس کے اسوے کو تم اپنا پورا کا پورا لاہے عمل بنا لو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے، نموذج ہے، آئیڈیل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ارشاد فرمایا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں تم اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دے تم اس چیز سے رک جاؤ۔ حاضرین گرامی، آج بات بھی اسی مقدس ہستی کے تعلق سے ہونے والی ہے۔
اسی مقدس ہستی کے تعلق سے یہ بیان ہونے والا ہے کہ انہوں نے اس دین کی خاطر اپنی زندگی میں کیا کچھ صعوبتیں جھیلی، کیسی کیسی تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی، اور اسی طریقے سے کن کن پریشانیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہ دین اسلام یہاں تک ہم تک پہنچا۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں۔ حاضرین گرامی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے پیغمبر ہیں، آخر الزمان ہیں۔ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس جبریل آیا کرتے تھے، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس دین کی خاطر صعوبتوں پر صعوبتوں کو جھیلا ہے، تکلیفوں پر تکلیفوں کو جھیلا ہے، پریشانیوں پر پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس لوگوں کو کہا لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا؟ ہرگز نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آزمائشوں کے ساتھ گزرا ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی صعوبتیں جھیلی ہیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر دعوت دین کا اعلان کیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے، دنیاوی کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی، اخروی کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی۔ دنیا میں تمہارا رعب ہوگا، اقبال مندی ہوگی، دبدبہ ہوگا، شان ہوگی، شوکت ہوگی، اور آخرت میں تم ایسی جنتوں میں ہوگے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کفار مکہ کے کانوں سے ٹکرایا، کفار مکہ کے کانوں سے ٹکرایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالص دعوت انہیں ذرہ برابر پسند نہیں آئی، ذرہ برابر پسند نہیں آئی۔ سب سے پہلے مخالفت جس نے کی وہ آپ ہی کے گھر کا، آپ ہی کا رشتہ دار، جو آپ کو چاہنے والا تھا، جو آپ کا چچا تھا، ابو لہب۔ پہلی مخالفت گھر سے شروع ہوئی، پہلی مخالفت گھر سے شروع ہوئی۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک و برباد ہو جائیں، الہذا جمعتنا، کیا محمد تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ یہ باتیں سنا سکے؟ پہلی مخالفت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی سے شروع ہوئی، اور یہ بات یہاں تک تھمی نہیں، یہاں تک رکی نہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوتی میدان میں، اس تبلیغی میدان میں لوگوں کی طرف جاتے رہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، قل هو اللہ احد کا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگاتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ناانصافیوں پر ناانصافیاں کی۔ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سکون سے سننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے نہ سنبھلے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک نہیں رہے ہیں، ان کی دعوت نہیں رک رہی ہے، لوگ ان کے پاس جوق در جوق دھیرے دھیرے بتدریج جمع ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پہلا حربہ استعمال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ان کے چچا ابو طالب سے کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے ابو طالب ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے پاس شکایت کی۔ اس پر بھی بات نہ بنی تو ابو طالب کو جا کر دھمکی دی کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس پر بھی بات نہ بنی تو لوگوں کے اندر
یہ ہوا اڑا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، مجنون ہیں، معاذ اللہ. اس پر بھی بات نہ بنی تو چلتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرنے لگے، اور جب اس پر بھی بات نہ بنی تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی تشدد کرنے پر اتر آئے. جسمانی تشدد کرنے پر اتر آئے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبل، ابھی تمہارے پاس ویسا وقت آیا ہی نہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر آیا. مستھم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں نقصان نے آ گھیرا، انہیں باس یعنی تکلیف نے آ چھوا. وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، وہ ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہا، والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے تھے انہوں نے کہا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. یہ معاملے گزرے ہیں، یہ دین، یہ اسلام، یہ توحید کی دعوت، یہ ایک اللہ کے ہونے کا نعرہ، یہ یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے، یہ یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صعوبت صحیح، تکلیف صحیح. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کعبۃ اللہ میں آتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے، ابو جہل، هل يعفر محمد وجهه بین اظہورکم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر سجدہ کرتا ہے؟ فقیل نعم، لوگوں نے کہا ہاں محمد ہمارے سامنے زمین پر سجدہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے زمین پر سجدہ کرتے ہیں. تو ابو جہل کے الفاظ تھے، ابو جہل کے الفاظ تھے، واللات والعزى، لات اور عزیٰ کی قسم، لئن رأیتہ، اگر میں اس محمد کو دیکھ لوں، لأتأن علی رقبتی، تو اس کی گردن پر پیر رکھ دوں گا، اس کی گردن پر پیر رکھ دوں گا. اگر میں اس محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو اس کی گردن پر پیر رکھ دوں گا. ابو جہل کے الفاظ ہیں، ابو جہل کے الفاظ ہیں. اور اس پر خاموش نہ ہوا، آگے کہا او لأعفرنہ وجہہ فی التراب، یا پھر اس کے گردن کو پکڑ کر میں اس کا منہ مٹی میں رگڑ دوں گا. اللہ اکبر. یہ صرف کہنے والی باتیں نہیں تھی، کہنے والی باتیں نہیں تھی. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي في الكعبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے لگے، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے لگے. ابو جہل نے دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آ کر کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھ دے. لیکن لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا لوگوں نے؟ کہ وَهُوَ يَنْكُسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ رہا ہے. وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دنا منی ابو جہل، اس وقت اگر میرے قریب ہو جاتا تو لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا، فرشتے اسے بوٹی بوٹی کر کے چھوڑ دیتے، بوٹی بوٹی کر کے چھوڑ دیتے. یہی معاملہ ابو جہل سے جب پوچھا گیا، کیوں، کیا ہوا، تم تو محمد کی گردن پر پیر رکھنے گئے تھے، مَا لَكَ يَا أَبَا جَهْلٍ، تمہیں کیا ہو گیا ہے ابو جہل؟ تو ابو جہل کا جواب تھا، رَأَيْتُ خَنْدَقًا مِّن نَّارٍ،
بینی و بینہو، میں نے نبی اور اپنے درمیان خندق دیکھا، وہ بھی گڑھا۔ خندق کا مطلب ہے گڑھا، ایسا گڑھا جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے وَحَوْلًا، مجھے ہیبت ہوئی، وَأَجْنِحَةً، میں نے بڑے بڑے پروں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے پروں کو دیکھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصرت تھی۔ یہ تمام چیزیں ان کفاروں نے دیکھی، ابو جہل نے خود اس کا از خود مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سدھرا نہیں، اس کے باوجود بھی سدھرا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الکعبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقال ابو جہل وناس من قریش، ابو جہل اور قریش کے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو اس ریاکار کو، دیکھو تم میں سے کوئی ہے جو جائے من ناحیت مکہ، مکہ کے کسی ناحیے میں، قد نحرت جزوراً، ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا ہے، اس کی اوجھڑی لائے اور اس کی گردن پر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ تکلیفیں صحیح ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دین یوں ہم تک نہیں پہنچا، اتنی آسانی سے یہ معاملہ طے نہیں ہوا، بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں صحیح ہیں۔ ایک شخص خبیث عتبہ بن ابی معیط گیا اور جا کر اونٹ کی اوجڑی اٹھا لایا، پھر انہوں نے انتظار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، وہ نبی جسے سید المرسلین کہا گیا، وہ نبی جسے امام الانبیاء کہا گیا، وہ نبی جب آسمان کی طرف اس نے دیکھا تو اللہ رب العالمین نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ وہ نبی، اس نبی کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھڑی ان کے گردن پر رکھ دی، اونٹ کی اوجھڑی ان کے گردن پر رکھ دی۔ آدمی گائے کی اوجھڑی اٹھا کر تو دکھائے، نہیں اٹھا سکتا، اتنی وزن ہوتی ہے، لیکن ان بدبختوں نے، ان خبیثوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں، کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اونٹ کی اوجھڑی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دی تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا اڑا رہے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ آئے اور آ کر وہ اوجڑی ہٹا دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں جاتا اور اس اوجھڑی کو ہٹا دیتا۔ فانطلقا منطلقا الی فاطمہ علیہ السلام، یہ بات چلتے چلتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ راوی کہتے ہیں وہی جویریہ، وہ ایک نو عمر لڑکی تھی، والد کی یہ حالت سنی تو دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا والد سجدے میں، سجدے سے سر نہیں اٹھا سک رہے، اونٹ کی اوجڑی آپ کی گردن پر رکھ دی گئی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آتی ہے، اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، ہلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، وہ لمحے کو غور کیجئے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جسے کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا، جسے کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ قرآن میں کہا گیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچایا۔ اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کہ ان کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی کو رکھ دیا گیا، کوئی ہٹانے والا نہیں،
چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آتی ہے، دیکھتی ہے کہ والد کے گردن پر اونٹ کی اوجڑی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، ہٹاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہم علیک بقریش، اے اللہ یہ قریش والے ہلاک و برباد ہو جائیں، اللہم علیک بقریش، اے اللہ یہ قریش والے ہلاک و برباد ہو جائیں، اللہم علیک بقریش، اے اللہ یہ قریش والے ہلاک و برباد ہو جائیں۔ تین مرتبہ بد دعا دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ٹھہرے ہوئے تھے، جو اس چیز میں، اس سازش میں شامل تھے، سب کا نام لیا، لأبی جہل بن ہشام، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، اور اسی طریقے سے ابی ابن خلف، سب کا نام لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رأیتہم فی قلیب بدر قتلا، میں نے بدر کے دن انہیں سوکھے کنویں میں پڑا ہوا پایا، مردہ۔ جب ان پر بد دعا کی گئی تو یہ عالم ہوا۔ اس پر بھی یہ لوگ نہیں رکے، اس پر بھی یہ لوگ نہیں رکے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں ان اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا کام جو مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ذرا بتلائیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، فجاء عتبۃ بن ابی معیط، عتبہ بن ابی معیط آیا اور ووضع رداءه فی عنقه، اور اپنی چادر نکال کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لپیٹ دی، فخنقه خنقا شدیدا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو چادر سے کیا کرنے لگا؟ گھونٹنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو، گلے کو چادر سے گھونٹنے لگا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فدفعہ، وہاں سے ہٹا دیا اور فرمایا تقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو ان یقول ربی اللہ، جو یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس بات کی بنیاد پر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ صرف اس بات کی بنیاد پر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، جبکہ وہ تمہارے رب کے پاس سے واضح دلائل لے کر تم تک پہنچا ہے، اس کے باوجود بھی تم یہ کر رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے ابو لہب کا بیٹا عتیبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی تشدد کرنے میں پیچھے نہیں تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عتیبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور آپ کی قمیص پھاڑ دی اور آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی۔ کس لیے؟ کس لیے؟ صرف دعوت دین دینے کی وجہ سے، دعوت دین دینے کی وجہ سے، اللہ کی جانب بلانے کی وجہ سے۔ میں اور آپ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی اگر آنکھ اٹھا کر تھوڑا سا گھور لے تو اندر کا ضمیر بھڑکنے لگتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ صعوبتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ ہماری زندگی میں ذرا سا کیا ہلکا ہوا نے چھوا، کیا دین کی کیا نہیں کی، نہیں ہونا با یہ سب، اتنے تکلیفاں کون سہیں گا؟ یہ ہمارے باتیں ہیں، یہ ہمارے باتیں ہیں۔ لیکن وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
ساری دنیا کی فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر شخص جو آپ کی نظروں سے گزرتا یا جو آنے والا ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ بس وہ آگ کے دہانے سے بچ جائیں، وہ نارے جہنم سے بچ جائیں. اتنی تکلیفیں صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو کیا کچھ معاملہ ہوا. روایتیں مشہور ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف دین کی دعوت دینے کی وجہ سے اہل طائف نے طائف کے اوباشوں کو، یعنی غنڈوں کو، آواروں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لے پالک بیٹے تھے، اور اسی طریقے سے وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا. ایک پتھر برداشت کر کے دکھاؤ، ایک پتھر برداشت کر کے دکھاؤ دین کی خاطر. نہیں کرتے. دین کے بارے میں سامنے والا 50 باتیں برا بولن دے، اثر نہیں ہوتا. ذرہ اماں کو ابا کو کچھ تو بھی بول دیا بولے تو ایسا غصہ آتا جس کی حد نہیں. دین کے بارے میں کوئی بھی بکنے دو، کوئی اثر نہیں ہوتا مسلمان کے اوپر، کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ حالت ہماری ہو چکی ہے، یہ حالت ہماری ہو چکی ہے. اور ایک وہ تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کی خاطر نہیں، جائیداد کی خاطر نہیں، مال و دولت کی خاطر نہیں، بس اس بات کی خاطر کہ لوگ ایک اللہ کو پکارنے والے ہو جائیں، انہوں نے طائف میں پتھریں کھائے. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ پتھر مارنے والوں نے ایسے پتھر مارے ہیں کہ آپ کا خون رس رس کر آپ کی بوٹوں میں جمع ہو جاتا، یعنی جوتوں میں جمع ہو جاتا تھا. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، خالی عشق رسول کے دعوے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. نبی نے یہ تکلیفیں دین کی خاطر سہی ہیں، نبی نے یہ تکلیفیں سہی ہے دین کی خاطر. اس طریقے سے یہ دین اتنی مشقتوں کے ساتھ، اتنی صعوبتوں کے ساتھ، اتنے کروٹوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. ایسے ہی یہ دین ہم تک نہیں پہنچا، ایسے ہی یہ دین ہم تک نہیں پہنچا. اور اس پر بھی بس نہ ہوا تو انتہا کر دی. انتہا یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوئے ہیں، گھر میں سوئے ہیں. ساروں نے سازش کر لی. کیا سازش کی؟ کہ آج محمد کو فنا کر دیا جائے، آج محمد کو فنا کر دیا جائے. مشورے ہوئے، کہا اگر کوئی ایک قبیلے کا ایک شخص محمد کو قتل کرے گا تو بنو ہاشم اس شخص کو نہیں چھوڑیں گے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ہر قبیلے کے نوجوان کی تلوار محمد کو لگنی چاہیے. لہذا ہر قبیلے کے نوجوان کو چنا گیا. کس لیے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. آج ذرا سا ذری تکلیف ہوندے داڑھی چھل کے بے نمازی ہو جاتا آدمی. یہ حال ہے، یہ حال ہے امت کا. وہاں ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص کو چنا گیا، ایک ایک شخص کو چنا گیا تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے. بہار کا واقعہ ہے، بہار کا واقعہ ہے، ہمارے ہی ملک کا واقعہ ہے. ایک شخص ہے فتح الدین، اس نے اپنا نام بدل لیا، فتح بہادر کر لیا، فتح بہادر کر لیا. کیوں؟ اس کے اوپر کیسز تھے. اگر انہیں دھرم پریورتن نہیں کرتا، نہیں بدلتا تو وہ کیسز اس کے اوپر سے نہیں ہٹتے تھے. اسلام چھوڑ دیا انہیں، فتح الدین سے فتح بہادر بن گیا. غیر مسلموں کے مذہب کو اس نے اپنا لیا. یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے. ان مسلمانوں کا حال جن کے نبی نے اس دین کو ان تک پہنچانے کے لیے ایسی تکلیفیں سہی ہیں.
سارے قبیلے کے نوجوان جمع ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا گیا ہے، لیکن معجزہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بچ نکلنا تھا، وہاں سے بچ نکلنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھیرے کے درمیان سے نکل گئے، اپنے بستر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا۔ اس پر بھی بس نہ ہوا تو مکہ میں اعلان ہوا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نظر نہیں آئے تو اعلان ہوا کہ جو زندہ یا مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ سرخ اونٹ بہت بڑی دولت تھی اس دور میں۔ آج جس کے پاس 100 BMW ہے، جتنی اس کی دولت ہے، ویسی سرخ اونٹوں کی اس دور میں دولت تھی، اس دور میں دولت تھی۔ لوگ دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے۔ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اس کا تذکرہ سورۃ التوبہ میں ہے، اذ ہما ثانی اثنین، اذ ہما فی الغار، وہ دو جب غار میں تھے، جب غار میں تھے، آپ کے سفر کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ ہے، یہاں پر غار میں موجود ہیں، کفار غار کے اوپر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لو نظروا الى اقدامهم لوجدنا، اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں پا لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت بھی ایک اللہ کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری تھی۔ ایک اللہ پر کیسا توکل ہو، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھ گئے، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور ان کا سفر بغیر کسی اور دقت کے مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے تمام ہوا۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے لیے یہ تکلیفیں سہی ہیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے ہی یہ دین ہم تک نہیں آیا۔ اتنی آسانی سے یہ دین حاصل نہیں ہوا، اتنی آسانی سے جنت میں جانے والے اعمال بیان نہیں ہوئے، اتنی آسانی سے جہنم سے بچے جانے کا طریقہ بیان نہیں ہوا۔ صعوبتیں سہی گئی، تکلیفیں سہی گئی، اپنی موت تک کو نظروں کے سامنے دیکھا گیا، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے اصحاب کے ساتھ بھی جسمانی تشدد کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر لوگوں نے انہیں اتنا مارا کہ ان کی جان جانے والی تھی۔ کون؟ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو تیم کے لوگ ہیں، مارنے والوں میں کون؟ یہی خبیث عتبہ بن ابی معیط، اس نے جوتوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا۔ انہوں نے مار کھائی، دین کی خاطر مار کھائی، مارا۔ جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے بنو تیم آ رہے ہیں تو وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بنو تیم انہیں چادر میں اٹھا کر گھر لے کر آئے۔ معاملہ ایسا تھا، اتنی نازکی پر معاملہ تھا کہ اب موت یا جب موت۔ لیکن اللہ رب العالمین کو زندگی بخشنی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت سے بھی باصحت ہو گئے۔ بنو تیم کا اس وقت کہنا تھا اگر ابو بکر مر جاتے تو پھر عتبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ تکلیفیں صحیح ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے چچا دھواں دیتے تھے۔ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، وہاں پر جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں جا کے سانس لینے کی کوشش کرو، نہیں لے سکتے، لیکن
صحابی رسول عثمان بن عفان، انہیں چٹائی میں لپیٹا گیا ہے اور دھواں دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا۔ یہ مشقتیں ہیں جو ہمارے اسلاف نے سہی ہیں، ہمارے سینے اس سے خالی ہیں، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر دین اسلام سے بے دردی والا رویہ ہے۔ وہ درد نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے جو دین اسلام کے لیے ہونا چاہیے۔ آج کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دے تو ہمارے سینے میں ہلکی سی خلش نہیں ہوتی، ہلکی سی خلش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کی وہ قربانیاں یاد ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کے لیے کیا کچھ کیا۔ خباب بن ارد کا کہنا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک کافر نے میرے پاس تلوار بنائی۔ یہ لوہار تھے، یہ کیا تھے؟ لوہار تھے۔ ان کے پاس تلوار بنائی، ان کے پاس تلوار بنائی۔ جب یہ تلوار لے کر اس کے پاس پہنچے اور اجرت مانگی تو اس نے کہا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کافر ہو جائے تو تجھے اجرت دوں گا، تو تجھے تیری اجرت دوں گا۔ ما کفرت بہ۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، میں ان کے ساتھ کفر نہیں کروں گا۔ یہاں تک نہیں معاملہ ہوا، انہیں کوئلوں پر، جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا اور تب تک نہیں اٹھنے دیا جب تک ان کے جسم سے نکلنے والے خون، ان کے جسم سے نکلنے والی تپش سے وہ کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو گئے، تب تک انہیں ان کوئلوں پر لٹایا گیا۔ یہ صعوبت صحیح ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سردار انہیں تپتی دھوپ میں مکہ کے اندر چٹیل پتھر پر لٹا دیتے اور سینے پر پتھر رکھ دیتے کڑکتی دھوپ میں۔ وہ تکلیفیں ہم نے نہیں دیکھی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا ہے، نپل کے ساتھ دین اسلام بھی مل گیا، اس لیے نہیں معلوم ہے ہمارے کو نہیں معلوم ہے کہ اس دین کے لیے دل میں کیسا درد ہونا چاہیے، کیسی شدت کے ساتھ اسلام کو چاہا جائے۔ وہ قربان ہو گئے، انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر کی والدہ، ابو جہل نے ان کے فرج میں نیزہ مارا تھا، ان کی شرم گاہ میں نیزہ مارا تھا۔ یہاں تک تکلیفیں صحیح ہے، یہاں تک تکلیفیں صحیح گئی ہیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہوش میں آؤ مسلمانوں، یہ دین کیسے ہم تک پہنچا ہے جانو، ورنہ درد نہیں ہوگا، ورنہ درد نہیں ہوگا۔ 5 نمازوں کی جو اہمیت ہے سمجھ میں نہیں آئے گی، روزہ رکھنے کی جو لذت ہے سمجھ میں نہیں آئے گی، زکوٰۃ دینے سے مال کی اور خود کی پاکی کیسے ہوگی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک یہ درد جو صحابہ کے سینے میں تھا، یہ درد جو تابعین کے سینے میں تھا، یہ درد جو تبع تابعین کے سینے میں تھا ہمارے سینوں تک نہ پہنچ جائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گا۔ آج دین کیا ہے؟ آج دین کا مطلب یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے لاٹھوری کرو، رمضان میں ٹوپی پہن کے مسلمان بن جاؤ، رمضانی مسلمان بن جاؤ، یہ دین ہو گیا، یہ دین ہو گیا ہمارے پاس۔ اور ایک وہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں گوائی، جانیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچا نہیں سک رہے ہیں، وہاں پر یہ الفاظ ہے، اسبروا یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، صبر۔ جانیں گئیں، شہید ہوئے، قربانیاں ہوئیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا۔
اتنی شدتوں، مشقتوں، تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا۔ اس دین کی عزت، اس دین کی تکریم، اس دین کی توقیر میرے اور آپ پر اور سارے مسلمانوں پر جو آج ہیں، جو کل پیدا ہونے والے ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب پر لازم و ملزوم ہے۔ اور اس دین کی عزت دل میں اسی وقت جاگ سکتی ہے جب آپ اپنے اسلاف کے جانکار ہوں کہ انہوں نے کیسے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے اس دین پر عامل بعمل بنائے، ہر گھر کو توحید سے منور کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی دعوت دینے والا، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود جب پڑھا جاتا ہے تو خالی امام کو پڑھنے کا نہیں ہے، جو خطیب ہے اس کو پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ خطیب کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھے۔ یہ یاد دہانی ہے خطبے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعظم واہم واکبر۔ ایک آخری اعلان ہے کہ انشاءاللہ اس اتوار کو اس مسجد میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے اوپر ایک محاضرہ ہوگا۔ اگر آپ اس میں حاضر ہوں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔